بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ حدیث نمبر 22 اور پیج ہے 132 اور 133۔ قال اللہ تعالی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ معرف حدیث نبوی کا جدید اور جامع انتخاب اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد سوم، کتاب الصلاۃ، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ویلاگ نمبر 5، حدیث نمبر 22 اور پیج 132۔ آتا ہے جو طوفان آنے دو کشتی کا خدا خود حافظ ہے، آتا ہے جو طوفان آنے دے کشتی کا خدا خود حافظ ہے، ممکن ہے کہ اٹھتی لہروں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے۔ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی روایت ہے کہ ایک رات نماز عشاء کے وقت ہم لوگ مسجد میں رسول اللہ کا بڑی دیر تک انتظار کرتے رہے، پھر آپ اس وقت باہر تشریف لائے جب تہائی رات جا چکی تھی یا اس کے بعد، اور ہمیں پتہ نہیں کہ اس تاخیر کا سبب اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کی کوئی مشغولیت تھی، یعنی مشغولی تھی، یا اس کے سوا کوئی اور چیز آپ کو پیش آ گئی تھی۔ بہرحال جب آپ گھر سے باہر مسجد میں تشریف لائے تو ہماری تسلی اور دلداری کے لیے ہم لوگوں نے فرمایا کہ تم لوگ اس وقت اس نماز کی انتظار میں ہو جس کا تمہارے سوا کسی دوسرے دین والے انتظار نہیں کرتے، اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے بھاری اور مشکل ہو جائے گی تو میں یہ نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت میں پڑھا کرتا، کیونکہ اس نماز کے لیے یہی وقت افضل ہے۔ اس کے بعد آپ نے مؤذن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی اور آپ نے نماز پڑھائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تشریح: ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عشاء کی نماز کا افضل وقت اگرچہ وہ ہے جب کہ تہائی رات گزر جائے، لیکن اس وقت نماز پڑھنے میں کیونکہ عام نمازیوں کے لیے زحمت اور مشقت ہے، اور روزانہ اتنی دیر تک جاگ کر نماز کا انتظار کرنے میں بڑا سخت مجاہدہ ہے، اس لیے حضور اکرم مقتدیوں کی سہولت کے خیال سے عموماً اس سے پہلے ہی نماز پڑھ لیتے تھے، اور حضرت جابر کی ایک حدیث میں پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اگر لوگ عشاء کے لیے سویرا جمع ہو جاتے تو آپ جلدی پڑھ لیتے تھے، اور اگر لوگوں کے آنے میں دیر ہوتی اور شروع وقت میں لوگ کم آتے تو آپ کچھ دیر کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اس طرز عمل اور اشارے سے ایک اہم اور نہایت قیمتی اصول یہ معلوم ہوا کہ اگر کسی اجتماعی عمل کے افضل وقت پر اور افضل شکل میں ادا کرنے کی وجہ سے عوام کو قابل لحاظ زحمت اور مشقت ہوتی ہو تو ان کی سہولت کے خیال سے وہاں اس افضل وقت اور افضل شکل کو ترک کر دینا ہی افضل اور بہتر ہوگا، اور عوام کے ساتھ اس شفقت اور رعایت کا ثواب انشاءاللہ اس ثواب سے زیادہ ہوگا جو ترک افضل کی وجہ سے فوت ہوگا۔ دوسرے طور پر اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اجتماعی اعمال میں وقت کی فضیلت یا شکل کی فضیلت کے مقابلے میں عوام کی رعایت اور ان کی سہولت کی فضیلت مقدم ہے۔ ایک دوسری بات اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوئی کہ نماز عشاء کی فرضیت اس کی امت خصائص میں سے ہے، کسی اور امت پر یہ نماز فرض نہیں تھی، اور یہ بات بعض اور احادیث میں اس سے زیادہ صراحت کے ساتھ مذکور ہے اور بیان کی گئی ہے۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ ہمارے کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ تعالی کل نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ آج کے 5 ویلاگ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ناظرین، اگر ہمارے ویلاگ میں کسی قسم کی کمی بیشی
تو ہماری کریکشن کے لیے آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہوگا۔ یا رب مدینے پاک میں جانا نصیب ہو، جانا نصیب ہو نہ آنا نصیب ہو، جانا نصیب ہو تو نہ آنا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں میں، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، پلکوں سے چومتا پھروں کوئے نبی کی خاک، سینے سے جالیوں کو لگانا نصیب ہو، حافظ کے دل کی ہے یہی خواہش و التجا، قدموں میں مصطفیٰ کے ٹھکانا نصیب ہو۔